ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا جو عالم اسلام کے لیے سر انجام دی گئیں۔ اپنے گزشتہ چند پروگرام سے ہم ذکر کر رہے ہیں 1947 کے بعد کے حالات کا، یعنی جب جماعت کا مرکز ہندوستان سے شفٹ ہو کر پاکستان میں آ گیا اور اس کے بعد ربوہ میں ایک نئے مرکز کی بنیاد ڈالی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جماعت احمدیہ کے ساتھ کچھ ایسا سلوک، ایسے نامساعد حالات جماعت کو پیش آئے، جیسا کہ اس سے پہلے 1934 کے واقعات ہم نے دیکھے قادیان میں جماعت کے ساتھ پیش آئے تھے ہندوستان میں۔ کچھ ایسے ہی حالات دوبارہ پاکستان میں شفٹ ہونے کے بعد بھی جماعت کے ساتھ جاری رہے۔ ان حالات کی کیا وجوہات تھی، جماعت کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آج انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مکرم محترم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب، اور پاکستان سے فون پہ ہمارے ساتھ رہیں گے ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب۔ ہم بات کا آغاز ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب سے ہی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اگر اس پروگرام کا، کیونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں 1953 کے حالات کا، تو جن حالات کا جماعت کو سامنا کرنا پڑا ان کا اگر مختصر جائزہ یہاں پر پیش کر دیا جائے تو موزوں ہوگا۔ جی جزاک اللہ۔ جہاں تک ان فسادات کا تعلق ہے تو ان کا دائرہ 1953 کے سال تک محدود نہیں، بلکہ آزادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک منظم طریق پر احمدیوں کے خلاف نامساعد حالات پیدا کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ چونکہ آزادی سے قبل ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی اور مولوی طبقے کو، جن میں مجلس احرار سر فہرست تھی، بہت بڑی شکست اور خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اپنے سیاسی مردہ میں جان ڈالنے کے لیے انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف شورش اٹھانے کا منصوبہ بنایا، اور ملک بھر میں احرار اور ان کے ہمنوا مولوی حضرات نے احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریروں اور جلسوں کا سلسلہ شروع کیا۔ 11 اگست 1948 کو پاکستان میں پہلے احمدی میجر محمود احمد صاحب کو کوئٹہ میں شہید کیا گیا، اور ایک مجمع میں انہیں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور قاتلوں کو اس لیے نہیں پکڑا جا سکا کیونکہ کسی نے گواہی دینے کی جرت نہیں کی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ یہ واقعہ اس کے چند روز بعد ہوا جب قائد اعظم کی بیماری نے شدت اختیار کی اور آپ کے لیے امور مملکت پہ نظر رکھنا ممکن نہ رہا، اور چند ہی ہفتوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ 1950 میں سب ارادے اس وقت بالکل ظاہر ہو گئے جب مولوی شبیر عثمانی صاحب کی کتاب الشہاب کو پاکستان میں دوبارہ شائع کیا گیا۔ اس کتاب میں احمدیوں کو واجب القتل قرار دیا گیا تھا، اور احمدیوں کے خلاف بڑے بڑے جلسے کر کے لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اسے پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی سی آئی ڈی کے ڈی آئی جی نے یہ رپورٹ حکومت کو بھجوائی کہ بہرار تشدد کی حمایت کر رہے ہیں اور شائستگی اور سیاسی اخلاق کی تمام قیود توڑ کر شرمناک دشنام ترازی پہ اتر آئے ہیں۔ مخالفین کے جلسوں نے زور پکڑا تو 1950 میں 2 اور احمدیوں کو شہید کیا گیا، کسی مجرم کو سزائے موت نہ دی گئی۔ 1950 میں احمدیوں کو ملکی سیاست سے علیحدہ کرنے کی باقاعدہ تحریک شروع کی گئی، اور 1950 کی انتخابات کے نتیجے میں دولتانہ صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، جنہوں نے اس شورش کو ہوا دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1951 میں احمدیوں کے خلاف جلسوں میں تیزی آ گئی اور یہ مطالبات شروع ہو گئے کہ احمدیوں کو اقلیت قرار دو، انہیں پاکستان سے باہر نکالو، ان کی تبلیغ پر پابندی لگاؤ، انہیں کلیدی اسامیوں سے برطرف کرو، اور خاص طور پہ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، ان کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ مئی 1951 میں پہلی مرتبہ سمندری کے مقام پر پاکستانیوں کی احمدیوں کی ایک مسجد کو نظر آتش کیا گیا، اور بعض سرکاری افسران بھی اب جماعت مخالف جلسوں کی صدارت کر رہے تھے۔ شائع شدہ سرکاری رپورٹوں میں اس بات کا اعتراف موجود ہے کہ احمدیوں کے خلاف فتنہ پروری کے ساتھ اس سال یعنی 1951 میں ہی شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینے کا عمل بھی شروع ہو گیا، اور اسی سال عیسائیوں پر بھی حملے شروع کر دیے گئے۔ 1952 میں احراریوں کے جلسوں میں احمدیوں کو قتل کرنے کے نعرے علل اعلان لگنے لگے، یہاں تک کہ سرکولر کیا گیا کہ جو چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔
اس سال کے آغاز میں ہی پنجاب پولیس نے حکومت کو رپورٹ بھجوائی کہ احراری احمدیوں کے خون سے کھیل کر، اور یہ رپورٹ تحقیقاتی عدالت میں کی رپورٹ میں شامل ہے، ارد العزیزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ احمدیوں کو تحت تیغ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ پولیس نے حکومت کو یہ رپورٹ بھجوائی کہ ان مفسدین میں سے بعض کا بیرون ملک رابطہ ہے۔ مئی 1952 میں جب چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے کراچی میں جماعت احمدیہ کے ایک جلسے میں تقریر کی تو اس کے بعد اس فتنے میں اور تیزی آ گئی، اور اب اگر حکومت دفعہ 144 لگا کر ان جلسوں کو روکنے کی کوشش کرتی تو مولوی پھر بھی جلسہ کر کے شورش برپا کرنے کی کوشش کرتے اور حکومت کچھ نہ کرتی۔ اس رویے سے مفسدین کو شہ ملتی گئی۔ جون 1952 میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی گئی جس میں تمام شدت پسند جماعتیں اس فساد کو برپا کرنے پہ متحد ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ہی پنجاب حکومت نے اپنے تعلیم بالغاں کے فنڈ سے کئی اخبارات کو رشوتیں دینی شروع کی جو کہ احمدیت کے خلاف تیار کیے گئے مضامین شائع کر رہے تھے، اور پنجاب کی حکومت خود اس کی پشت پناہی کر رہی تھی، اور اس طرح لوگوں کو احمدیوں کے خلاف اکسایا جا رہا تھا۔ اور یہ حالات پیدا کیے گئے کہ اگر کسی جگہ پر پولیس مفسدین پر ایکشن لیتی تو پولیس کی عمارات اور عملہ پہ حملہ کر دیا جاتا، اور دوسری طرف احمدیوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، ان پر ارتداد کے لیے ہر قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا تھا، ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ جنوری 1953 میں مولویوں نے وزیر اعظم کو مل کر مطالبات پیش کیے اور نامنظور ہونے کی صورت میں ڈائریکٹ ایکشن کی دھمکی دی۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صاحب نے جماعت کو پیغام بھجوایا کہ وہ یک طرفہ طور پہ یہ اعلان کریں کہ وہ کسی کو تبلیغ کر کے جماعت میں شامل نہیں کریں گے۔ تو یہ صورتحال تھی کہ ایک طرف تو احمدیوں کو مرتد کرنے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور دوسری طرف احمدیوں سے یہ فرمائش کی جا رہی تھی کہ وہ کسی کو جماعت میں شامل نہ کریں، اور وزیر اعلیٰ دولتانہ یہ بیانات داغ رہے تھے کہ صورتحال کی ذمہ داری تو احمدیوں پہ ہے۔ فروری 1953 میں جب مخالف اخبار زمیندار پر پابندی لگائی گئی تو اس کے ساتھ ہی نام نہاد توازن پیدا کرنے کے لیے الفضل پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ فروری 1953 کے آخر میں مفسدین نے کراچی جا کے وزیر اعظم کے گھر کے سامنے گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ سرحد اور بنگال میں بھی شورش اٹھانے کی کوشش کی، وہ بھی ناکام ہوگی۔ تب پنجاب کو فسادات کا مرکز بنایا گیا۔ لاہور میں بڑا جلوس نکال کر گرفتاریاں پیش کی گئیں، اور جہلم، راولپنڈی، لائل پور، مونٹگومری اور شیخوپورہ میں بھی ہڑتالیں شروع ہو گئیں۔ اب احمدیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، احمدیوں کی دکانوں کی پکیٹنگ کی جا رہی تھی، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا تھا۔ پنجاب کے اکثر شہروں میں احمدیوں کو دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ احمدیت چھوڑ دو یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے، یا تمہاری عورتوں کو اغوا کر لیا جائے گا، یا تمہارے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا۔ مختلف شہروں میں مولوی لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان کر رہے تھے کہ احمدی کتوں سے بدتر ہیں، اب ہم یا احمدیوں کو قتل کر دیں گے یا ملک سے باہر نکال دیں گے۔ احمدیوں کے گھروں پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا۔ 2-3 مارچ تک ان بلوائیوں کو یہ ضرورت ہوگی تھی کہ انہوں نے ٹرینوں کو بھی زبردستی روکنا شروع کر دیا تھا۔ 4 مارچ کو عام لوگوں کو احمدیوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے یہ افواہ اڑا دی گئی، یعنی 4 مارچ 1953 کو، کہ احمدی جیپوں پر سوار ہو کر عام لوگوں پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ 5 مارچ کو صوبہ پنجاب کے کئی شہر حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے تھے، اور احمدیوں پر حملے اور بھی شدید ہو گئے۔ اور اب یہ حالت تھی کہ کئی احمدیوں کو اغوا کر کے انہیں ارتداد پر مجبور کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، کئی کو تو شہید کر دیا گیا، لیکن 5 مارچ تک وزیر اعلیٰ پنجاب دولتانہ صاحب بلوائیوں کو قابو کرنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ بیان دے رہے تھے کہ ابھی فوج کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 6 مارچ تک پولیس جو بالکل حوصلہ ہار چکی تھی اب احمدیوں کو شہید کیا جا رہا تھا، اور کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا۔ اس پس منظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب دولتانہ صاحب نے یہ کھیل کھیلا کہ دارالحکومت وزیر اعظم کو فون کیا کہ فوراً احمدیوں کے خلاف تمام مطالبات مان لو ورنہ لاہور تو تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت مرکزی کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، اور کئی مرکزی وزراء نے ریکٹ کیا اور لاہور میں مارشل لاء لگا دیا گیا، جس کے چند گھنٹے کے بعد ہی لاہور میں یہ تحریک دم توڑ گئی، کیونکہ اب حکومت ان کی پشت پناہی لاہور میں نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ اور دن کچھ دوسرے شہروں میں یہ تحریک چلانے کی کوشش کی گئی، اور فوج اور پولیس کو حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا گیا، احمدیوں پہ حملے کیے گئے، ان کے گھروں پہ حملے کیے گئے، اور مسلم لیگ کے کچھ عہدیدار بھی ان بلوائیوں کے ساتھ ملے، لیکن جلدی باقی شہروں میں بھی بلوائیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور جیسا کہ بعد میں اخبارات میں یہ تصاویر شائع ہوئی کہ عبدالستان نیازی صاحب جیسے قائدین نے تو ڈر کے مارے داڑیاں منڈوائیں اور اس طرح بھیس بدل کے بھاگے۔ تو یہ صورتحال تھی، باقاعدہ ایک ٹیمپو بنایا گیا تھا
جو 1948 اور 49-50 سے شروع ہوا اور مارچ 1953 میں یہ اپنی پیک پہ پہنچا، اور اس کے پیچھے حکومت پنجاب جو اس وقت پنجاب میں حکومت تھی دولت خان صاحب کی، اس کی پوری پشت پناہی حاصل تھی. تو یہ تھا مختصر حال جو بیان کیا ہے میں نے 1953 کے فسادات کا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. حالات کا اگر ہم جائزہ لیں، جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے مختصر بتایا ہے، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حالات کی خرابی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جماعت احمدیہ کے بزرگ اور معتبر شخصیات جو تھیں، جن میں دیکھا جائے حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب جو کہ بعد میں خلیفۃ المسیح الثالث تھے جماعت کے، اور اس کے بعد حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب، ان دونوں بزرگان کو جو کہ جماعت کی بزرگ شخصیات تھیں، ان کو بھی ایک ایسے بوگس الزام میں گرفتار کر لیا گیا جو کہ کوئی ایسا کوئی کیس بنتا ہی نہیں تھا. میں مولانا باسط شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر کہ کیا واقعہ تھا، کس طرح پیش آیا، اس پہ کچھ روشنی ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ محترم ڈاکٹر صاحب نے اس زمانے کے حالات کا بڑا عمدہ جائزہ پیش کیا ہے. خلاصے کے طور پہ جماعت کے لیے یہ پوری کوشش کی جا رہی تھی کہ حالات خراب سے خراب تر کر دیے جائیں. قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں خود قانون توڑنے والوں کے ساتھ شامل ہو رہی تھیں، اور وہ لوگ جو ذمہ دار تھے کہ وہ امن و امان کو قائم رکھیں، وہ امن و امان کو قائم رکھنے کی بجائے اس کوشش میں تھے کہ اپنا سیاسی مفاد جو ہے وہ حاصل کر لیں، خواہ جماعت کو کتنا بھی نقصان پہنچ جائے. یہ عجیب خود غرضی کی سیاست یا خود غرضانہ صورتحال تھی کہ یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ ملک کی حالت کیا ہو رہی ہے، فسادات کس طرف کو جا رہے ہیں. اس وقت بھی اس بات کا خیال کیا جا رہا تھا کہ ہم سیاسی مسائلے زیادہ سے زیادہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ مسٹر ممتاز محمد خان دولتانہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، وہ اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو جائیں، خواہ ملک کا کچھ بھی حال ہو جائے. تو یہ صورتحال تھی. اس میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے تقریباً تمام شہروں میں فسادات اس حد تک ہو چکے تھے کہ بے بسی کا عالم تھا گورنمنٹ کے لیے، پولیس کے لیے. اور یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ خرابی کرنے والوں اور فسادیوں کی پشت پناہی خود گورنمنٹ کر رہی تھی، خود حکومت کر رہی تھی. یہ واضح چیز ہے، یہ ایک کھلا ہوا راز ہے کہ اس وقت یہ اس خیال سے کہ مرکز کی طرف خواجہ ناظم الدین کی طرف شورش کا رخ مڑ جائے تو کہتے ہیں پنجاب میں جو بھی ہو جائے، جس طرح بھی ہو جائے، گورنمنٹ اس میں کوئی دخل نہیں دے گی، اور عملاً انہوں نے دخل نہیں دیا. اور یہی وجہ ہے کہ دن بدن حالات اس حد تک خراب ہوتے چلے گئے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پاکستان میں انارکی کی صورت ہے اور کوئی حکومت نہیں ہے. اس وقت جماعت کے ظاہر ہے کہ جماعت نے تو خدا تعالیٰ کی حضور دعائیں کیں، عاجزی کی، جو ہمارا ہمیشہ سے طریق ہے کہ نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں. یہ دشمن کی جو عداوت اور دشمنی تھی اس کے سامنے ہم یہی کر سکتے تھے اور ہم نے یہی کیا. خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں لوگوں کا یہ خیال تھا، غیر جماعت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے تو ان کی ہر طرح کی ترقی رک جائے گی، بلکہ جو احمدی ہیں پہلے سے وہ بھی شاید ڈر کر پیچھے واپس ہٹ جائیں. مقصد انہوں نے اپنے سامنے یہ رکھا ہوا تھا اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے. لیکن خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ کتنی بھی شورش ہو گئی، کتنا بھی فسادات پھیل گئے، کتنا بھی نقصان ہوا، جماعت کا بہت نقصان ہوا اس زمانے میں، لیکن ان کا یہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے اسی مضبوطی سے اپنے رستے پر قائم رہی، اپنی ایمان کو مضبوط رکھا اور خدا تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے کسی قسم کی گھبراہٹ اور کسی قسم کی انتشار کا کوئی ایسا نمونہ دیکھنے میں نہیں آیا. اس وقت گورنمنٹ نے مجبور ہو کے شورش کرنے والوں بعض سرغنہ لوگوں کو گرفتار کیا، وقتی طور پہ گرفتار کیا اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے تھے، بلکہ بعض دفعہ پولیس افسروں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے تھے اور پولیس والے بھی جو ان کے علماء تھے شورش کرنے والے ان کی عزت افزائی کرتے تھے. تو اس طرح سے دونوں طرف سے فساد کو بڑھانے کی صورت بن رہی تھی. تو جب کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو ساتھ ہی جو عام ان کا انداز تھا اس میں کہ توازن اور اعتدال نظر آئے. حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب اور حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب کو بھی بغیر کسی
معلوم جرم کے گرفتار کر لیا گیا. یعنی جرم تو انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی یقیناً، لیکن ان کو کوئی ملا نہیں ان کا جرم، لیکن صرف اس وجہ سے کہ بعض دوسرے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. حضرت میاں شریف احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا، حضرت میاں ناصر احمد صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت میاں شریف احمد صاحب کو 1 سال قید اور 5,000 روپے جرمانہ، حضرت میاں ناصر احمد صاحب کو 5 سال قید اور 5,000 روپے جرمانہ، یہ سزائیں سنائی گئیں، حالانکہ کسی عدالت میں ان کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تھا، نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ بلکہ یہاں تک نہیں بات ختم ہوئی، بلکہ پولیس نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے مکانات پہ بھی وہاں جا کے تلاشی لی ان کی، اور پولیس افسر جو تھے وہ بخوبی یہ سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے اظہار کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی قصور اور غلطی نہیں ہے، اور یہ جو حکم ہے آپ کے تلاشی لینے کے لیے یہ غلط ہے، لیکن ہم فارمیلٹی کے لیے اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بے شک تلاشی نہ بھی دیں، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ تو پرامن لوگ ہیں. لیکن اس وقت حضور نے خود یہ فرمایا کہ اگر آپ تلاشی نہیں لیں گے تو میں اخبارات میں یہ بیان بھجوا دوں گا پولیس آئی تھی اور پولیس نے ہماری تلاشی نہیں لی. یعنی آپ اپنے کام کریں پوری طرح سے، کیونکہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم کیا چھپائیں، چھپانے کی ہمارے پاس کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے یہ اسی موقع پہ نہیں اور کئی مواقع پہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آئے کہ احمدیوں کے راز معلوم کیے جائیں. احمدیوں کے راز تو مساجد میں ہیں، احمدیوں کے راز تو مدارس میں ہیں، احمدیوں کے راز تو وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں احمدی اپنے خدا سے کیا کرتے ہیں. اس کی کیا مخبری ہوگی اور اس کا کیا کسی کو اس کو کیا کرے گا کوئی. بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بھی انہوں نے خانہ تلاشی لی، دیکھا وہاں پہ، اور ان کو کوئی چیز ایسی نہیں ملی. لیکن بہرحال اس کا تعلق جو ہے یہ اس شورش کو اور فساد کو روکنے کا نہیں تھا. بہرحال شورش اور فساد کو تو خود گورنمنٹ پھیلانا چاہتی تھی تاکہ مرکزی حکومت مرعوب ہو جائے، اور مرکزی حکومت مرعوب ہونے کے بعد ان کے حسب منشا کارروائی کرنی شروع کر دے اور مطالبات تسلیم کر لیے جائیں. جہاں تک مطالبات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ان میں سے بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی مثلا یہ کہ کلیدی اسامیوں سے احمدیوں کو ہٹا دیا جائے. بڑا اس کا پروپیگنڈا تھا کہ کلیدی اسامیوں سے سب احمدیوں کو ہٹا دیا جائے. کلیدی اسامیوں پہ کوئی احمد تھا ہی نہیں سوائے حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کے، اور وہ بھی انتظامی ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا. وہ وزیر خارجہ تھے، اور وزیر خارجہ تو کوئی بھرتیاں نہیں کیا کرتا. یہ وزیر خارجہ کا کام نہیں ہے کہ اس کے دفتر میں سپرنٹینڈنٹ دفتر کون ہے یا اس کے دفتر میں سیکرٹری کون ہے، یہ تو وزیر خارجہ کا کام نہیں ہے. تو یہ محض ایک پروپیگنڈا تھا. جب چودھری صاحب پیش ہوئے ہیں عدالت میں تو اس وقت چودھری صاحب نے بھی اس کا بڑا معقول اور مناسب اور عمدہ رنگ میں ایسا جواب دیا جو مسکت جواب تھا، مدلل جواب تھا کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی کو سروس دلاؤں. تو یہ بالکل غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. یہ جیسا کہ ابھی نامساعد حالات کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے اور ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جماعت کی معتبر شخصیات بزرگان حضرت صاحب مرزا ناصر احمد صاحب، حضرت صاحب مرزا شریف احمد صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا. یہ سارے حالات اس وقت سامنے تھے، اور ان حالات کا ذکر جو ہمیں ملتا ہے وہ ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے جو عدالت نے اس وقت تیار کی، جسے منیر انکوائری رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کہ کیونکہ اس رپورٹ کے اندر ان حوالوں کا بھی ذکر ہے. ابھی کچھ ہم کرتے ہیں بات ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب سے، وہ ہمیں بتائیں کہ اس رپورٹ کی کیا خوبیاں تھیں یا کیا خامیاں تھیں، اور اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے متعلق وضاحت فرما دیں. جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تحقیقاتی عدالت قائم ہوئی تھی اور اس کی رپورٹ آئی تھی، لیکن اس پہ آنے سے پہلے میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ابھی وہ الزامات کا بوگس الزامات کا ذکر ہوا ہے جن پہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا تھا. تو وہ مناسب ہوگا اس کی کچھ تفصیل بتا دوں. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو اس وقت ایک آرنامنٹل جو سجانے کا خنجر ہوتا ہے 6-7 انچ کا، جو ان کی بیگم جو نواب ملک کوٹلہ کے خاندان سے تھی ان کے جہیز میں آیا تھا، وہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے. وہ صرف سجانے کا تھا، اس کی دونوں سائڈز بلنٹ تھیں اور اس سے کوئی آلو گاجر مولی بھی نہیں کاٹی جا سکتی کجا یہ کسی کو نقصان پہنچائے. اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہ جو بوگس الزام لگایا گیا تھا، وہ حکومت چونکہ ان کا کارخانہ تھا، حکومت نے خود انہیں ایک بینٹ کا سیمپل بھجوایا تھا کہ ایسی سنگین تیار کروانا چاہتے ہیں تو آپ تیار کر کے دیں. ساتھ حکومت کا لیٹر تھا، یعنی وہ اس سنگین کے رکھنے کے جرم میں جو کہ خود حکومت نے بھجوائی تھی سیمپل کے طور پہ، ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. اس وضاحت کے بعد اب میں تحقیقاتی عدالت والے سوال پہ آتا ہوں. تو ایسا ہے کہ جب فسادات ختم ہو گئے اور ماشاءاللہ لگ گیا اور یہ مرحلہ بھی گزر گیا،
تو پھر حکومت کی طرف سے ان فسادات پر ایک تحقیقاتی عدالت قائم کی گئی. اس کے 2 ممبر تھے. ایک جسٹس محمد منیر صاحب تھے جو کہ پاکستان کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں, اور دوسرے جسٹس کیانی صاحب تھے, رستم کیانی صاحب, اور معروف شخصیت ہیں, ادبی شخصیت بھی تھے. عدالت نے اس موضوع پر تحقیق کرنی تھی. نمبر 1, ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ لاہور میں مارشل لاء لگانا پڑا. نمبر 2, ان فسادات کا ذمہ دار کون تھا. نمبر 3, پنجاب کی سول انتظامیہ نے جو تدابیر اختیار کی تھیں کیا وہ کافی تھیں. اس عدالت میں بہت سے افراد کے بیانات اور گواہیاں قلم بند کیے گئے, اور حکومت پنجاب کی جو حکومت تھی اس وقت, پنجاب کی مسلم لیگ, مجلس احرار, مجلس عمل قائم کردہ مجلس تحفظ ختم نبوت, جماعت اسلامی, صدر انجمن احمدیہ پاکستان, انجمن اشاعت اسلام لاہور کو اس کارروائی میں فریق قرار دیا گیا. جب اس تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ سامنے آئی تو اس میں سب فریقوں کے تاریخی پس منظر اور ان کے آپس میں اختلافات کا جائزہ پیش کیا گیا تھا, اور مرحلہ وار ان واقعات کا ذکر تھا کہ تقسیم ملک سے لے کے فسادات تک کیا ہوا, کیا واقعات ہوئے, اور مختلف فریقوں کے بارے میں مختلف اعتراضات اور حقائق بھی پیش کیے گئے تھے. اس سوال پر آنے سے پہلے کہ ان فسادات کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے, اس تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کے ایک اہم حصے کا ذکر ضروری ہے. وہ مرحلہ یہ تھا کہ جب کہ مولویوں کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے, یعنی اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے, اور اسلامی مملکت کے خد و خال کیا ہوں گے. عدالت نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ آخر مملکت اسلامی کیا چیز ہے جس کے متعلق باتیں تو سب کرتے ہیں اور سوچتا کوئی نہیں ہے. یہ عدالت کی اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر ہے. جب جماعت احمدیہ کے بڑے مخالف تاج الدین انصاری صاحب سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ خلافت مسلم نظام حکومت کا لازمی جزو ہے, اور ایک وقت میں ایک خلیفہ ہونا چاہیے, اور پاکستان کے خلیفہ کو تمام مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے, مگر ایسا ہو نہیں سکتا. اور مولویوں نے عدالت میں اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی, جو ان کے نزدیک اسلامی حکومت ہے, تو یہ جمہوری نہیں ہوگی. اور صدر جمعیت العلماء پاکستان نے کہا کہ اسلامی حکومت میں قانون سازی نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے. اور بہت سے مولوی نے یہ کہا کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلم قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکیں گے اور نہ ہی اہم سرکاری عہدوں پر فائز ہو سکیں گے. ایک مولوی نے کہا کہ غیر مسلم کو فوج اور عدالت کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا, اور ایک اور صاحب نے کہا کہ جب تک غیر مسلموں سے کوئی معاہدہ نہ ہو, اور اس وقت ہمارا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے, تو انہیں پاکستان میں یا اسلامی مملکت میں کوئی شہری حقوق حاصل نہیں ہو سکتے. پھر یہ سوال اٹھا کہ اگر یہ مولوی حضرات احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں مسلمان کی تعریف کیا ہے. جب یہ سوال ان سے عدالت میں کیا گیا تو علماء میں سے کسی ایک کی تعریف دوسرے سے نہیں ملتی تھی, سب نے مختلف تعریفیں بیان کی. اس پر عدالت کا اپنا تبصرہ یہ تھا کہ اگر ایسے سادہ معاملے کے متعلق بھی ہمارے علماء کے دماغوں میں اس قدر یلیدگی موجود ہے تو آسانی سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ زیادہ پیچیدہ معاملات کے متعلق ان کے اختلافات کا کیا حال ہوگا. جہاں تک اس پہلو کا تعلق ہے کہ فسادات کا ذمہ دار کون تھا, تو اس عدالت کی رپورٹ کے مطابق اس کی ذمہ داری آل پاکستان مسلم پارٹیز کنونشن پر عائد ہوتی تھی, اور اس میں تقریباً تمام نام نہاد مذہبی جماعتیں شامل تھیں. اور ان جماعتوں نے جس قسم کا الٹیمیٹم حکومت کو دیا تھا, عدالتی رپورٹ کے مطابق اسے کوئی بھی شائستہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی تھی, اور جماعت اسلامی بھی اس الٹیمیٹم اور بغاوت میں شامل تھی. اور احرار کے متعلق ان کی یہ رائے دی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال کیا ہے, اور پھر دولتانہ صاحب اور بعض حکومتی اداروں نے جس طرح شورش کی مدد کی, بلکہ حکومتی فنڈ سے, تعلیم بالغاں کے فنڈ سے ان کی اخبارات میں مضمون لکھوائے جماعت کے مخالف, اور اسی طرح کئی مسلم لیگ عہدیداروں کا بھی ذکر تھا جنہوں نے شورش کی مدد کی یا اس میں ایکٹیو حصہ لیا. اور جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے تو اس کے متعلق عدالت نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ وہ براہ راست ان فسادات کے ذمہ دار نہیں تھے. احمدیوں کے متعلق جن تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا ان میں سے 2 میں پیش کر دوں گا جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ حقیقت کیا تھی. وہ ایک تو یہ تھا کہ بعض احمدی عہدیدار اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. اب یہ عقیدے کا اظہار تو بڑی ویگ ٹرم ہے, نہ اس کی کوئی معین مثال پیش کی گئی تھی, اس سے کیا مراد ہے. اپنے عقیدے کو پروفیس کرنا تو آئین میں ہر آدمی کا حق ہے, چاہے وہ سرکاری عہدیدار ہو, جج ہو, عام آدمی ہو, جو بھی ہو. اور یہ اس پس منظر میں ہو رہا تھا جب خود وزراء جماعت کے خلاف بیانات دے رہے تھے, کئی ممبران اسمبلی جماعت کے خلاف جلسوں میں جہاں قتل کی دھمکیاں دی جاتی وہاں شامل ہو رہے تھے, کئی سرکاری عہدیدار جو غیر احمدی تھے وہ جماعت کے خلاف جلسوں کی صدارت کر رہے تھے. اس پس منظر میں احمدیوں پہ یہ الزام اگرچہ وہ بڑے ویگ انداز میں لگایا گیا, کوئی وزن نہیں رکھتا. اور ایک اور بڑی دلچسپ
مثال دی گئی اس رپورٹ میں احمدیوں کے متعلق کہ ان کے نزدیک ایک ضلع کا ذکر کیا انہوں نے کہ اگر اس میں احمدی ڈپٹی کمشنر نہ ہوتا تو احمدی اس طرح دیہات میں جا کے اس ضلع میں تبلیغ کبھی نہ کرتے. جو لوگ احمدیت کی تاریخ سے ذرا بھی واقف ہیں وہ اس بات کو کوئی وقت نہیں دے سکتے. اگر پاکستان کا ذکر چھوڑ دیں, اگر بر صغیر کا ذکر چھوڑ دیں, تو کیا یہ سیرا لیون, نائجیریا, غانا, مشرقی افریقہ, توالو, فجی, ماریشس, ان سب ممالک میں احمدی ڈپٹی کمشنر یا احمدی سرکاری عہدیدار تھے جہاں احمدی تبلیغ کرتے ہیں؟ احمدیوں کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے کہ اپنے عقیدے کو پروفیس اور پریچ کرنا بنیادی انسانی حقوق کا حصہ ہے اور ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے. اور احمدیوں نے دنیا بھر میں تبلیغ کی ہے, بر صغیر میں تبلیغ کی ہے, تو کہیں بھی اس کی وجہ کوئی احمدی سرکاری عہدیدار نہیں تھے. اب میں 2 حوالے آخر میں پیش کرتا ہوں. ایک تو کہ وہ سلوک کیا تھا عدالت کی, یہ آخری صفحات ہیں اس رپورٹ کے, بڑی طویل رپورٹ تھی. اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں اس تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں وہ جج لکھتے ہیں, مزید برآں ہمارا احساس یہ بھی ہے کہ احراریوں سے تو ایسا برتاؤ کیا گیا, یعنی حکومت نے ایسا برتاؤ کیا گویا وہ خاندان کے افراد ہیں اور احمدیوں کو اجنبی سمجھا گیا. اور احراریوں کا رویہ اس بچے کا سا تھا جس کو اس کا باپ کسی اجنبی کو پیٹنے پر سزا کی دھمکی دیتا ہے اور وہ بچہ یہ جان کر اسے سزا نہ دی جائے گی اجنبی کو پھر پیٹنے لگ جاتا ہے. اس کے بعد چونکہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے باپ محض پریشان ہو کر بیٹے کو مارتا ہے لیکن نرمی سے تاکہ اسے چوٹ نہ لگے. یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ احراریوں سے اس وقت کی حکومت کیا سلوک کر رہی تھی اور احمدیوں سے کیا سلوک کر رہی تھی. لیکن اس کا جو سب سے آخری پیراگراف ہے اس رپورٹ کا, وہ میں پڑھتا ہوں, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان جج صاحبان کو اتنا اندازہ ضرور یہ تھا کہ احمدیوں کی مخالف یا مذہبی منافرت اسی طرح پھیلائی گئی تو یہ پاکستان پہ کیا اثرات ڈالے گی جو اب ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب میں ان کا آخری اس رپورٹ کا پیراگراف پڑھتا ہوں. ہمیں یقین واثق ہے, یعنی یہ جج لکھتے ہیں, ہمیں یقین واثق ہے کہ اگر احرار کے مسئلے کو سیاسی مسئلے سے الگ ہو کر محض قانون و انتظام کا مسئلہ قرار دیا جاتا تو صرف ایک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس ان کے تدارک کے لیے کافی تھے. چنانچہ وہ طاقت جسے انسانی ضمیر کہتے ہیں ہمیں یہ سوال کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ آیا ہمارے سیاسی ارتقاء کے موجودہ مرحلے پر قانون و انتظام کا مسئلہ اس جمہوری ہم بستر سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا جسے وزارتی حکومت کہتے ہیں اور جس کے سینے پر ہر وقت سیاسی کابوس سوار رہتا ہے. لیکن اگر جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ قانون و انتظام کو سیاسی اغراض کے تحت ماتحت کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی علیم و خبیر ہے کہ کیا ہوگا, اور ہم یہاں پر رپورٹ کو ختم کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ اس رپورٹ سے یا اس نتیجے سے پاکستان کی حکومتوں نے کوئی سبق نہیں حاصل کیا اور یہ مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو اور خاص طور پہ احمدیوں کے خلاف تشدد اکسانے والوں کے خلاف کوئی فرم ایکشن نہیں لیا گیا جیسا کہ 1953 میں نہیں لیا گیا تھا, اور پھر ملک کے وہ حالات ہو گئے جو اب کسی تبصرے اور تعارف کے محتاج نہیں اور سب کو نظر آ رہے ہیں. یہی آخری بات میں کہہ سکتا ہوں. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں تو صحیح, یہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر جا کر بھی پھر انہی علماء نے جماعت کے خلاف ان حالات کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, اور مختلف ممالک میں بہت سارے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جو کہ ان تنظیموں کی وجہ سے, جو کہ پاکستان میں ان مجالس کی وجہ سے جو ختم نبوت والے تھے یا دوسرے جنہوں نے شروع کی تھی, دوسرے ممالک میں جا کے بھی انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے. اور بالکل بات درست ہے کہ اس طرح کی رپورٹ کے آخر میں لکھا ہے کہ کسی قسم کا بھی اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جاتا تو یقیناً جماعت بہت سارے ایسے حالات سے بچایا جا سکتا تھا, ملک کو بھی اور ملک سے باہر بھی, لیکن شاید اس رپورٹ سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے اندر, اس تحقیقاتی جو رپورٹ ہے, جو کارروائی ہوئی ہے عدالتی, اس کے اندر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا گیا, کیونکہ جماعت احمدیہ کو ایک فریق کے طور پر رکھا گیا تھا. اسی حضور کو بھی بلایا گیا اور آپ سے بھی مختلف موضوعات پر انہوں نے بات کی اور مختلف سوالات پوچھے. اس کے متعلق کچھ بتا دیں, اور کہ کیا باتیں ہوئیں وہاں پر, کیا کن موضوعات پر بات ہوئی, اور اس کے بعد لوگوں کے کیا تاثرات تھے اس حوالے سے. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں, بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں, بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں